السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ کل آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اچھا رسپانس دیا، مجھے امید نہیں تھی کیونکہ ایپیسوڈ کافی لانگ تھی اور 2 دن کے گیپ سے آئی تھی، لیکن ٹارگیٹ آپ لوگوں نے پھر نہیں پورا کیا۔ 1 نمبر کے ڈھیٹ ہیں، ہم نے ٹارگیٹ پورا نہیں کرنا، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ رائٹر ٹارگیٹ دے اور ہم پورا کر دیں۔ خیر، جو لائک اور کمنٹ کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ زنیرہ اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس کی حالت فی الحال بہت خراب تھی، اسی لیے سوال جواب کے بجائے اسے بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور اس کے ہونٹوں سے رشتے خون کو صاف کر کے وہاں دوا لگا دی۔ ٹیشو کی مدد سے آنسوؤں سے تر چہرے کو اچھی طرح صاف کیا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی، جو مسلسل سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی، مگر شاید مسلسل رونے کے باعث ہچکی بندھ چکی تھی، اسی لیے وقفے وقفے سے اس کا وجود حرکت کر رہا تھا۔ تبھی نازلی بھی کمرے میں آ گئی۔ زنیرہ نے نازلی کو دیکھا اور پھر دوبارہ ساوری کی طرف متوجہ ہوئی۔ نازلی آ کر ساوری کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں میں۔ نازلی کو دیکھ کر اسے مزید رونا آیا۔ ایسے رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب دیکھا ہے اور التمش نے بچا لیا نا تمہیں۔ اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ ان دونوں کی باتوں پر زنیرہ نے حیرت سے نازلی کی طرف دیکھا۔ مطلب اسے بھی پتا تھا؟ مگر کب سے؟ تمہیں کب سے پتا تھا؟ زنیرہ نے نازلی سے سوال کیا تو وہ ایک پل کے لیے سر جھکا گئی۔ جس دن آپ کے بیٹے نے نکاح کیا تھا، میں تب سے جانتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دونوں یہاں بیٹھ کر باتیں کرو، میں آتی ہوں۔ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر وہ کمرے میں آ گئی۔ دل بے چین ہو رہا تھا، وہ کسی جلے پاؤں کی بلی کی طرح پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ دماغ میں ہزاروں سوال پنپ رہے تھے، بہت سارے وہم وسوسے من میں پیدا ہو رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ویسا تو نہیں، کیا اس نے ساوری سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی، پھر یہ سب کیا ہے؟ کیا وہ میری تربیت بھول گیا ہے؟ اسے یہاں آنا چاہیے، میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ دل و دماغ کی جنگ سے گھبرا کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ سوچا ہی نہیں تھا زندگی ایسا موڑ لے گی۔ وہ تو پورا فوکس خالد بلوچ سے بدلہ لینے پر لگائے بیٹھی تھی اور یہاں اس کے اپنے بیٹے نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ التمش کو اس کے پاس آنا چاہیے، اسی وقت وہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں کوئی پیار محبت والا تاثر نہیں تھا۔ آج وہ اپنے بیٹے سے سوال کرنے والی تھی۔ اگر سوالوں کے جواب اس کی توقع کے مطابق نہیں ملے تو وہ کیا کرے گی، وہ خود نہیں جانتی تھی، مگر اس کا دل بارہا دعا کر رہا تھا، خدا نہ کرے التمش کچھ ایسا بول دے جس کے بعد وہ کوئی سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تم نے خالد بلوچ کی بیٹی سے شادی کی، چھپ کر، کسی کو نہیں بتایا، اپنی ماں کو بھی نہیں؟ وجہ جان سکتی ہوں؟ اپنی ماں کے لہجے کو اتنا سخت اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ ان کے پاس صوفے پر آ بیٹھا اور پھر زنیرہ کو بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھنا پڑا۔ میں نے اس سے شادی کی کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ جھوٹ مت بولو، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے جس کا نام شاید فضا تھا، اور اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے تو مجھے اس کے گھر جانا تھا انہیں منانے کے لیے۔ اب تم اس بات سے مکر نہیں سکتے۔ میں اپنی بات سے نہیں مکر رہا، لیکن فضا سے مجھے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ سب ایک پلان کا حصہ تھا۔ پلان کا حصہ؟ فضا سے شادی کرنا ایک پلان کا حصہ تھا، اور وہ کون ہے جس سے شادی کرنا تمہارے پلان کا حصہ ہو سکتا تھا؟ اگر تم یہ بات ساوری کے لیے کہو تو شاید میں تمہاری اس بات کو مان بھی لوں،
لیکن فضا، الجھاؤ مت التمش، مجھے پوری بات بتاؤ۔ ماں، ساوری سے میں نے شادی کی کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں آپ کی رضامندی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر درمیان میں کچھ ایسی بات ہوئی جسے لے کر مجھے بہت غصہ آیا۔ پھر مجھے اسی دن دادا جی کی پوری وصیت کے بارے میں بھی پتہ چلا، جس کے اصول یہ تھے کہ تیسری پیڑھی کا ہونے والا سب سے پہلا بچہ ہی اس پوری جائیداد کا وارث بنے گا۔ تو میں نے اس سے شادی کی اور اپنا تعلق قائم کر لیا۔ تو پھر تم سیدھا یوں کہو کہ بچے کی خاطر تم نے اس سے جائیداد کے لیے شادی کی ہے۔ یہ پیار محبت کیا چیز ہے؟ پیار تو تم فضا سے ہی کرتے ہو نا؟ میں آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ مجھے فضا سے محبت نہیں، اور ساوری مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن فضا بھی مجھے لے کر پلان بنا رہی تھی۔ وہ مجھے دھوکہ ہی دے رہی تھی، اور ساوری سے میں ہمیشہ ہی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے قدم پیچھے اس لیے رکھے کیونکہ وہ خالد بلوچ کی بیٹی تھی۔ آپ اور خالد بلوچ کے درمیان دشمنی کا کتنا بڑا رشتہ ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں، بلکہ میں خود خالد بلوچ سے بے پناہ نفرت کرتا ہوں۔ پھر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، مجھے کسی بھی طرح اسے اپنا بنانا تھا، اور بنا لیا۔ تم جانتے ہو وہ بچی ہے، ابھی پورے 18 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ میں جانتا ہوں، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، نہیں روک پایا خود کو۔ تم بیوقوف بنا رہے ہو۔ مجھے پہلے تم یہ بتاؤ کہ فضا سے شادی کرنا جب تمہارے پلان کا حصہ تھا، بھلے وہ تمہیں دھوکہ دے رہی تھی، تو تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں ساوری کو دھوکہ دوں۔ پھر بس میں نے اپنا پلان چینج کر دیا اور اسی کا ہو کر رہ گیا۔ جب تم اپنے پلان کے مطابق چل رہے تھے تو بیچ میں ساوری سے شادی کرنا کہاں سے آ گیا؟ میں کہہ رہا ہوں ماں، درمیان میں کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے ساوری سے شادی کرنی پڑی، اور اچانک ہی اپنا پلان بھی تبدیل کرنا پڑا۔ اور مجھے بتاؤ وہ وجہ کیا ہے جس نے تمہیں اپنا پلان بدلنے پر مجبور کر دیا؟ زنیرہ تو آج بال کی کھال نکالنے پر لگی ہوئی تھی۔ التمش کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ یہ راز تو آج تک اس نے کبھی ساوری کو بھی نہیں بتایا تھا۔ التمش، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، یوں چپ رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہیں آج میرے سوالوں کا جواب دینا ہی ہوگا۔ خالد بلوچ نے ساوری کو بیچنے کی سازش کر لی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ خالد بلوچ اپنی بیٹی کو کیوں بیچے گا؟ ان کے پاس پیسوں کی کمی تھوڑی ہے۔ پیسوں کے لیے نہیں بیچ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ 18 سال کی ہو جائے گی، وہ لوگ آ کر اسے لے جائیں گے اس شرط پر۔ آگے بھی بولو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ شرط یہ تھی کہ وہ لوگ خادم، مبشر اور مجھے جان سے مار دے۔ اپنے بیٹے کی بات پر وہ کچھ پل کے لیے سکتے کی حالت میں آ گئی۔ قتل کی سازش کے بدلے اپنی بیٹی بیچ رہا تھا۔ یہ بلوچ خاندان اتنا گر سکتا ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو مانو زنیرہ کو سانپ بھی سونگھ گیا ہو۔ خادم، مبشر اور میں اس کے راستے سے ہٹ گئے تو پوری جائیداد خالد بلوچ کی ہو جائے گی۔ اس کے بیٹے اتنے بڑے نہیں کہ وہ وارث پیدا کر سکے، اسی لیے اس نے ہمیں ہی راستے سے ہٹانے کا سوچ لیا۔ اس لیے مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ میری گاڑی کو ٹرک سے اڑانے کی سازش کی گئی تھی۔ ایک بار مجھ پر فائرنگ بھی ہوئی۔ میں کسی بھی طرح بچ گیا، مگر پھر میں نے ساوری سے شادی کر لی، اسے اپنا بنا لیا۔ مانتا ہوں وہ جھوٹی ہے اور اس وقت پریگننٹ بھی ہے، مگر بلوچ خاندان کو منہ توڑ جواب دینے کا اس سے بہتر کوئی راستہ میرے پاس نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے یکایک اپنا پلان چینج کر دیا۔ مگر میں نے ساوری کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ اسے بہت محبت کرتا ہوں، اسے محبت کے ساتھ رکھتا ہوں، اور ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ بہت معصوم ہے۔ ہمیشہ سے ہی خالد بلوچ اسے جوتے کی نوک پر رکھتا آیا ہے۔ وہ اسے بیٹی نہیں مانتا۔ ماں، اسے کبھی نفرت نہیں کرنا۔
میں جانتا ہوں آپ کبھی کسی معصوم سے نفرت نہیں کرتی، مگر پھر بھی ذرا سی رنجش بھی اس کے لیے اپنے دل میں نہیں پالنا اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اپنی ماں کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر التجا کر رہا تھا۔ وہ آپ کے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کا بہت سارا خیال رکھیں، اس کا ساتھ دیں۔ یہ لوگ اس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور ویسے بھی آپ روزانہ ہی ان لوگوں کا اس کے ساتھ سلوک دیکھتی آئی ہیں۔ وہ اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے امتحان دیکھے، بس میں نے سوچا کہ اگر ایک امتحان وہ بھی دے لے گی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم اکیلے تھے، مگر اس کے امتحان میں میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسی لیے میں نے اپنے اور اس کے رشتے کو مکمل کر کے اپنا بچہ پلان کر لیا۔ اب ہمارا وارث آئے گا اور بلوچ خاندان کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ زنیرہ نے خاموش نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی ساری باتوں کو سمجھ سکتی تھی۔ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ مگر التمش، کیا جائیداد اتنی ضروری ہے کہ تم 17 سال کی لڑکی کو ماں بنا دو گے؟ نہیں ماں، جائیداد اتنی ضروری نہیں تھی، لیکن آپ کا وقار، ان کے مظالم اور بلوچ خاندان کے اکڑ توڑنا تو بہت ضروری تھا۔ اب ساری زندگی ظلم سہتے تو نہیں رہ سکتے۔ ابھی کچھ دن پہلے انہیں صرف وارث آنے کی خبر ہی ملی تھی کہ مبشر کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ انہوں نے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی۔ ہر کسی کا غرور آسمان پر پہنچ چکا ہے۔ مبشر نے پہلے ہی دن اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی، اور باقی ان کا سلوک آپ دیکھ رہی ہیں۔ بلکہ آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ آپ تو ان لوگوں کے درمیان رہتی ہیں، میں تو پھر بھی باہر چلا جاتا ہوں۔ اس کی باتوں پر وہ خاموش ہو گئی۔ کتنی ہی دیر التمش بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں بولی۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ فی الحال مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے آپ سے یہ سب کچھ چھپا کر کیا، مگر بہت جلد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو کیا صحیح کیا۔ ہاں، کچھ میری غلطی تھی، اسے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس غلطی کے درمیان بھی میں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ زنیرہ کو سوچوں میں ڈوبا چھوڑ کر باہر چلا آیا۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا تو سفید روشنی کے ساتھ سفید ہی چھت کے اوپر لگے پنکھے پر نظریں گئیں۔ کچھ پل کے لیے تو دماغ معاف ہی رہا، مگر دھیرے دھیرے وہ سارے لمحے یاد آتے گئے جب خادم بلوچ نے اسے 2 گولیاں مار کر اپنے آدمیوں کے ذریعے کھائی سے نیچے پھینکوا دیا تھا اور وہ جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ اسے بس اتنا ہی یاد تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ تھا؟ یہ روشنی کیسی تھی؟ چھت اور پنکھے کو دیکھ کر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نظر گھما کر آس پاس دیکھا تو اپنے قریب ہی اریبہ کو بیٹھے دیکھ کر بھی اسے یقین نہیں آیا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کچھ لمحات تو خود کو یقین دہانی کروانے میں ہی لگ گئے کہ وہ واقعی زندہ ہے۔ گولیاں لگتے وقت اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ آنکھیں کھول پائے گی۔ یہ نئی زندگی اسے کس نے دی؟ اریبہ اس وقت اس کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لیے بازو پر اپنا سر رکھ کر سو رہی تھی۔ گہرے سانس لے کر وہ خود کو اس بات کی یقین دہانی کروانے لگا کہ اس کے وجود میں ابھی بھی سانس باقی ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ اس کے لیے شوق جیسا تھا۔ اتنی حیرت تو اسے تب نہیں ہوئی تھی جب خادم بلوچ نے اسے گولیاں مار دی تھی۔ میں یہاں کیسے آیا؟ وہ بڑبڑانے لگا، مگر حلق سے آواز نہیں نکلی، صرف لب ہل رہے تھے۔ ہاتھوں میں جنبش ہوئی اور اسی وقت اس کے ہاتھوں میں حرکت محسوس کر کے اریبہ کی نیند کھل گئی۔ یکدم اپنا سر اٹھا کر اس نے شان کی طرف دیکھا جسے ہوش آ چکا تھا۔ پل بھر میں ہی اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔
خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ شان کو چھوڑ کر وہ بھاگتے ہوئے باہر مختار صاحب کے پاس آئی۔ شان کو ہوش آ گیا ہے۔ اس ایک جملے کو اس نے کس جوش و جذبے اور خوشی سے ادا کیا تھا، یہ بس وہی جانتی تھی۔ اس کے چہرے سے خوشی کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ مختار صاحب کو بھی جیسے زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ وہ دوڑتا ہوا اندر آیا۔ شان کو آنکھیں کھولے دیکھ کر اس کی بھی سانس میں سانس آئی۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو دونوں کے ہی جھلملا رہے تھے۔ شان نے نرم مسکراہٹ لیے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ نہ جانے یہ معجزہ کیسے ہوا، لیکن اگر ہو گیا تھا تو اس زندگی کو اپنے کے لیے ہی وقف کرے گا۔ میرا بچہ زندہ ہے۔ مختار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اریبہ بھی واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور شان کے ہاتھ کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہارا یہ حال کس نے کیا تھا؟ مختار صاحب نے سوال کیا، مگر وہ دونوں ہی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر مختار صاحب کو کہیں نہ کہیں شک تھا۔ یہ حال ضرور بلوچ خاندان کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا، تم میری بات نہیں مانتے۔ دور رہو اس بلوچ خاندان سے۔ وہ پتھر دل لوگ ہیں، وقت کے فرعون ہیں۔ اریبہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کس بلوچ خاندان کی بات کر رہے تھے؟ بلوچ خاندان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکے۔ جب تک خدا نہیں چاہتا تب تک وہ مجھ سے میری زندگی نہیں چھین سکتے۔ بڑی مشکل میں حلق سے آواز نکال کر شان نے مختار صاحب کو تسلی دی، مگر انہیں پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ میرا دل کیوں نہیں مان رہا؟ پھر تم مجھے بتاؤ، یہ سب کس نے کیا؟ لٹیرے تھے، پیسے مانگ رہے تھے، میرے پاس نہیں تھے تو یہ سب کر دیا۔ وہ دونوں کچھ پل شان کو دیکھتے رہے۔ ہم ان کے خلاف کیس کریں گے۔ اریبہ رونے لگی۔ نہیں، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، اسی لیے بس جانے دے۔ ہمیں نئی زندگی مل گئی، بہت ہے۔ ایسے کیسے جانے دے؟ کچھ تو یاد ہوگا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں یاد۔ آپ لوگ پولیس والوں کی طرح مجھ سے سوال نہ کریں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ شان نے اپنی تکلیف بیاں کی۔ ہم بھول گئے، معاف کرنا۔ تم آرام کرو بس۔ تمہیں آنکھیں کھولے دیکھ لیا، یہی بہت ہے۔ وہ لوگ کچھ دیر وہیں بیٹھے شان سے باتیں کرتے رہے، اسے تسلی دیتے رہے۔ مختار صاحب تو اسے باتوں باتوں میں ڈانٹ بھی رہے تھے کہ دوبارہ گھر سے دور نہیں جانا، کسی سے پنگا نہیں لینا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اگر کوئی پیسے مانگے تو اسے دے دینا۔ 4 دن ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے، لیکن کم از کم تم زندہ سلامت رہو گے۔ اس وقت مختار صاحب کے چہرے پر اطمینان تھا اور اریبہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خوش تھے۔ دروازے کے باہر کھڑے انسان کے چہرے پر ان تینوں کو خوش دیکھ کر مسکراہٹ آئی۔ اس وقت وہ تینوں ڈیرے پر موجود تھے۔ ان میں سے کسی کو امید نہیں تھی کہ ان کے سر پر ایسا دھماکہ کیا جائے گا۔ خادم بلوچ کی تو مانو دنیا ہی لٹ گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے جنت کے خواب دکھا کر اسے دوزخ میں پھینک دیا ہو۔ وہ لٹی پٹی حالت لے کر مجھے ہنسی آ رہی ہے، آپ لوگ ایڈجسٹ کرنا۔ لٹی پٹی حالت لے کر ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا، منہ سے کوئی لفظ ہی نہیں نکل رہا تھا۔ حالانکہ شاہد اس سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ اللہ، مگر وہ تو جیسے سکتے کی حالت میں چلا گیا تھا، جبکہ خالد بلوچ ابھی ہوش و حواس کی دنیا میں موجود تھا۔
اس نے شاہد کی کوشش گزار سارا معاملہ کیا تو کچھ پل کے لیے وہ بھی سکتے کی حالت میں آ گیا۔ وہ التمش بلوچ کل تک ایک طرف اس کی بیٹی سے عشق لڑا رہا تھا اور دوسری طرف اس نے 4 ماہ سے خالد بلوچ کی بیٹی کو بھی پریگننٹ کر رکھا تھا۔ ان سب سے بڑا کھلاڑی تو وہ نکلا جس نے اندر ہی اندر ان کی جڑیں کاٹ دیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ شاہد کو واقعی اپنی ماں کی بات درست لگی۔ وہ ضرورت سے زیادہ چالاک ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کب کیا کرے گا۔ خالد بلوچ کے انا پر وار ہوا تھا۔ اس کی بیٹی کو اسی کے گھر کے اندر شادی کر کے پریگننٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ مراسم بناتا رہا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اتنا بڑا دھوکہ اس کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ وہ جو صابری کو مہرہ بنا کر اپنے بھائی کو ہی دھوکہ دینا چاہتا تھا، اس کے ذریعے ان تینوں کو اپنے راستے سے ہٹا کر خود اس جائیداد کا مالک بننے والا تھا، اس مہرے کو ہی التمش بلوچ نے ناکارہ کر دیا۔ اب وہ اس کا بچہ پیدا کرنے والی تھی تو کون اسے خریدے گا؟ جن لوگوں نے ڈیل کی تھی ان لوگوں نے کنواری لڑکی کی ڈیل کی تھی اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ لوگ دنگ رہ گئے تھے، لیکن یہاں تو اس کی خوبصورتی کا ذائقہ ان کا بھانجا چکھ چکا تھا، بلکہ اسے پریگننٹ بھی کر دیا تھا۔ اب اگر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریگننٹ بھی ہے، تب وہ خالد بلوچ کے ساتھ کیا کریں گے؟ اسے تو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا تھا۔ آنکھوں میں نفرت اور بدلے کی آگ جلنے لگی۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا ہٹ جانا اسے اپنی ماں کی عزت دوبارہ لٹوا کر بھرنا پڑے گا۔ خالد بلوچ نے شراب پیتے ہوئے بوتل زمین پر پٹک کر توڑ دی۔ شاہد نے اس کے غصے سے بھری آنکھوں کو دیکھا، مگر خادم اور شاہد دونوں نے کسی بات کا ری ایکشن نہیں دیا، کیونکہ وہ دونوں ہی جانتے تھے خالد جذباتی ہے اور جذبات میں آ کر ہمیشہ غلط کام ہی کرتا ہے۔ دیکھو، فی الحال جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ان کی جھولی میں ہے، ان کا لک اچھا چل رہا ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا۔ شاہد نے اسے کسی بھی انتہائی قدم کو اٹھانے سے باز رکھا۔ سوچو اور سمجھو تم لوگ، میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے یہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا، بس بہت ہوا، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ان دونوں کی بات سنے بغیر وہ تن فن کرتا ہوا ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ شراب زیادہ پینے کے باعث اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، مگر پھر بھی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو واپس حویلی آنے کا بول دیا۔ آج وہ کیا کرنے جا رہا تھا اسے خود نہیں پتا تھا۔ اپنی کمر کے پیچھے تکیہ رکھ کر وہ اس وقت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب آگے کیا کرے، کس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ رونے کے بعد 2 گھنٹوں سے خاموش رہنے کے باوجود بھی آنکھوں میں نمی اب بھی واقع تھی۔ حالانکہ نازلی اسے سمجھا کر گئی تھی کہ سب ٹھیک ہوگا، لیکن یوں زنیرہ کا اٹھ کر ان دونوں کے درمیان سے چلے جانا اسے اس بات کا کھٹکا لگا گیا کہ شاید وہ ناراض ہے، شاید زنیرہ کو وہ اچھی نہیں لگتی۔ تبھی دروازہ کھلا، بھاری قدموں کی چاپ اور مخصوص خوشبو سے ہی جان گئی التمش آیا ہوگا، اسی لیے خاموش آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی۔ اس کے برابر بیٹھ کر پیٹ پر رکھے ہاتھوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ صابری کے گال پر رکھا تو وہ سسک پڑی۔ خالد بلوچ کے تھپڑ مارنے پر اس کا پورا گال دکھ رہا تھا اور جلن بھی ہو رہی تھی۔ نم آنکھیں کھول کر اس نے التمش کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی بھرنے لگی، جسے سمجھتے ہوئے التمش نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پہ رکھی۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا رونا تھا رو لیا۔ منع کرنے کے باوجود بھی گستاخ آنسو آنکھوں سے چھلکنے لگے۔
इसे खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। सावरी, मैं कह रहा हूँ, रोने की ज़रूरत नहीं है। अल्तमश ने ज़ब्त से लब भींच कर उसे रोने से बाज रखा, मगर उसकी बात सुने बगैर वो अगले ही लम्हे उसके सीने से आ लगी और बेतहाशा दोबारा रोने लगी। गहरा सांस भर के अल्तमश ने उसे अपनी मजबूत पनाहों में कैद कर लिया और पीठ को थपथपाते हुए उसे नॉर्मल करने की कोशिश की। एक हाथ सर के पीछे रखा और दूसरा हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। बार बार वक्फे से वो उसे खामोश होने का भी बोल रहा था, मगर वो शायद आज जी भर के रो लेना चाहती थी। दिल में जितना गुबार था वो निकाल देना चाहती थी। कितने ही देर उसके आंसू अल्तमश की शर्ट को भिगोते रहे। वो नहीं जानती थी उसके आंसू अल्तमश को किस कदर अजियत देते हैं। वो कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। अपनी वजह से उसकी आंखों में जितने आंसू आए, आज तक वो इन्हीं को सोचकर शर्मिंदा होता रहा। अब अगर तुम खामोश नहीं हुई तो मैं बाहर जाकर तुम्हारे बाप के साथ वो करूँगा जो उसने कभी नहीं सोचा होगा। खामोश हो जाओ। जिसने तुम्हें मारा है, जिसने तुम्हें अजियत दी है, उसे दुगनी अजियत से गुजरना होगा। अब वो उसे क्या बताती, वो इन्हीं की वजह से तो रो रही थी। वो जानती थी वो सब लोग उससे मोहब्बत नहीं करते, मगर इतनी नफरत करते हैं कि उसकी कोई भी बात सुने बगैर उसे जान से मारने पर आमादा हो गए। इस पर किस कदर गंदे इल्ज़ाम लगाए। खालिद बलोच ने बाप होने के बावजूद उसकी माँ के लिए कितने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। किस कदर बुरे लोग थे। इन लोगों के दरमियान वो हमेशा से रहती आई थी। इतना तो तय था, यहाँ उसका कोई सहारा नहीं था। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ कहीं बहुत दूर ले चले। हम दूर चले जाते हैं इन लोगों से, ये अच्छे नहीं हैं। उसके सीने से सर उठाकर हिचकियाँ लेते हुए अपने आंसू साफ करते वो सर झुकाकर अपनी फरमाइश बताने लगी। इसकी बात पर वो गहरा सांस लेकर सावरी के चेहरे को दोनों हाथों के प्यालों में भर गया। मैं जानता हूँ ये लोग अच्छे नहीं हैं, बल्कि बहुत वक्त से जानता हूँ, लेकिन मुश्किलों से भागने वाला बहादुर तो नहीं होता, और मेरी सावरी बहुत बहादुर है। मैं बहादुर नहीं हूँ। इसकी आंखों में दोबारा नमी आने लगी। अब अगर तुम रोई तो मैं थप्पड़ मार दूंगा। अल्तमश ने अपना हाथ उसकी आंखों के सामने लहराया। वो दोबारा आंसू पीती अपना सर झुका गई। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, जाओ उनसे अपना बदला लो। इन्हें बता दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। जानती हो, बहुत अच्छा हुआ जो सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। मैं चाहता था कि अब तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर की जाए, तुमसे कोई काम ना करवाया जाए, तुम्हारे नखरे उठाए जाएं, तुम्हारी फरमाइशें पूरी की जाएं, जैसे वो तुम्हारी भाभी शबाना अपनी फेक प्रेगनेंसी पर उठवा रही है। इसके दिमाग से ये सारी बातें गुजर रही थी। वो बस ये सोच रही थी कि अगर अल्तमश वक्त पर नहीं आता तो, अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते तो वो मुझे गोली मार देते। वो तुम्हें कभी भी गोली नहीं मार सकते। अंगूठों की मदद से उसने सावरी की आंखों में आई नमी को नरमी से साफ किया। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वहाँ अदनान मौजूद था, और यहाँ हवेली में मेरे और भी बहुत सारे आदमी मौजूद हैं जो तुम्हें कुछ नहीं होने देते। और मेरा दोस्त अदनान जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, वो एक बार के लिए अपने सीने पर तो गोली खा सकता था, मगर तुम्हें कुछ नहीं होने देता। और जैसे ही मुझे तुम्हारी खबर मिली, मैं सर पे पाँव रख कर फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा कर आया हूँ, और तुम्हें लगा कि मैं नहीं आऊँगा। पागल लड़की, भला मैं अपनी सावरी के लिए क्यों नहीं आऊँगा? मेरी छोटी सी बीवी का छोटा सा दिमाग। अल्तमश ने उसके सर पर हल्की सी चिपत रसीद की। इसकी इस कदर मोहब्बत पर एक बार फिर सावरी की आंखों में नमी आ गई। मैं कह रहा हूँ, अब तुमने नहीं रोना, वरना बहुत बुरा मारूंगा। आपकी माँ नाराज़ है। अपनी नमी को पीछे धकेल कर वो चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। मेरी माँ?
ان کا دل بہت نرم ہے، وہ تم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ باقی جو تھوڑی بہت غلط فہمی تھی یا ان کے جتنے بھی سوالوں کے جواب تھے وہ میں دے آیا ہوں۔ ساوری کے چہرے پر سکون دیکھ کر وہ خود بھی پرسکون ہو گیا، مگر پھر اس کی نظریں ساوری کے پھٹے ہونٹوں پر ٹھہر سی گئیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ انگوٹھے کی مدد سے زخم کے قریب سہلاتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ کس نے کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ تینوں مار رہے تھے، پتہ نہیں کس سے ہوا ہے۔ وہ نظریں جھکا گئی، آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی تو التمش نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں سرد تاثر آ ٹھہرے۔ ساوری نے آگے بڑھ کر اپنے زخمی ہونٹوں سے ہی اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ مجھے آپ سے آج دوبارہ محبت ہو گئی۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اچھا، مگر وہ کیوں؟ مسکراتے ہوئے التمش نے اپنی باہوں کا حصار اس کے نازک وجود کے گرد بنایا۔ وہ اس لیے کیونکہ آج آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ محبوب اپنے وعدوں پر پورا اتر جائے تو محبت دگنی ہو جاتی ہے۔ ارے باپ رے، میری چھوٹی سی بیوی ہو کر اتنی گہری بات۔ چلو میں تمہارے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ کھانا کھانا، پھر دوا لینا اور پھر آپ کے آغوش میں سو جاؤں گی۔ اس کے سینے پر ٹھوڑی رکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بالکل۔ التمش نے اپنی ناک کی نوک کو اس کے ناک کی نوک پر رگڑا۔ سب لوگوں کے تشدد کے بعد اس کے وجود میں اٹھتی حرارت وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا، اسی لیے اس کے کھانے اور دوائی کا انتظام کیا اور پھر بھرپور سیر کروانے کے بعد اسے میڈیسن دے کر اپنی باہوں کے آغوش میں لے کر لیٹ گیا۔